اس دین کے ساتھ ممور فرمایا، اس میں لوگوں کو یہ سبق سکھایا کہ وہ ایک پرامن اور اللہ کی اطاعت کے مبنی معاشرہ تشکیل دے، اور اللہ نے اس محبت کے لیے اور اس تعلق اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے حسن وفا کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جہاں بھی رہیں گے حوا آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے، اور اسی سے فقہاء نے اس مسئلے کا استقبال کیا ہے کہ شادی کے بعد بیوی مرد کے تابع ہے، اور شوہر جہاں بھی اسے رکھے اسے رہنا چاہیے۔ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، پوسٹنگ آ جاتی ہے، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کو اصل شہر میں رہنا چاہیے، اور اس کا احساس مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس رشتے اور بندھن کی صراحت کی، اور کسی اشارے کنائے میں نہیں، صاف صاف اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا موجب رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ دیکھو تمہیں جس معاشرے میں رہنا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے اور اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ نسب وقف ہوگا۔ اللہ نے تمہارا نسب بنایا، باپ دادا پردادا وغیرہ اوپر کی طرف، اور اللہ نے تمہیں سسرال بھی عطا کیا۔
اسلام نے سارا ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے، اور یہی وہ صحیح ترین رویہ ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی انسانوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی انسانوں میں گروپوں اور قبیلوں کی بنیاد پہ تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی نجی زندگی میں ان اعمال میں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے کافروں تک کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ جنگیں، لڑائیاں، جہاد، یہ حکومتوں کے کام ہو جانے ان کے کام جانے، کام ہمیں صلح کرنی ہے، کہاں ہمیں اختلاف رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا، یہ ان کے کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہمیں کوئی کافر بھی مل جائے اور وہ جتنا بھی ہمارے لیے بظاہر ادنا ہو، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرنی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور تہجد پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو میں اللہ آپ کے لیے وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اپنی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور جنت اور حق اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جنت بالکل ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جنت کا عذاب ہر حق ہے، اور گرتے 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 یہاں تک کہ ان العبادت وانا شہید ہوں، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے سارے بندے بغیر کسی اختیار کے آپس میں اٹھائے۔ فقہا نے اس میں سے صرف ایک صرف کو الگ کیا، وہ مرتدین، کیوں کہتے ہیں مرتد کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اور مرتد کی پذیرائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر مرتد کے ساتھ بھی ایسے ہی اچھا رویہ ہونے لگے تو دوسرے معنی میں خود دین پہ مقرر ہو گیا کہ جو مرضی کوئی دین رکھ لے، یہ نہیں ہے مسلمان تھا، ارتداد کو اختیار کیا، اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، ہمیشہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جینا ہے اور محبت کرنی ہے۔ اتنا زیادہ تعلق اس انسانیت کا تھا، کوئی ماڈرن سوسائٹی جسے اب کہتے ہیں ماڈرن سوسائٹی کچھ نہیں، یورپ اور پوری دنیا ظلمات جہالت کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی۔ اس وقت ایک آدمی ایسے عجیب و غریب کام کرتا ہے، کم سے کم نہیں ہماری عقل کو دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا شعور، اتنا ادراک، اسے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مصائب کے بعد اجازت ہجرت کی دی اور آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول مکہ میں رہنا تو گویا انگاروں پر لیٹنا ہے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا دیکھو حبشہ میں نے سنا ہے عیسائی بادشاہ کے نام انصاف ہے، 5 لوگ جاب در جاب ہجرت شروع ہوئی اور قافلے نکلے مکہ سے، کئی کئی خاندان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا خاندان نکل پڑا، وہ تو ابن نغنہ تھا جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو واپس پھیرا، ورنہ ہجرت کی وہ ہمیشہ کی ہجرت، مکہ والوں کو چین نہیں آیا، اور انہوں نے عمر بن العاص، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی عمار اور کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر ان سے گفتگو کرو۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا قبیلہ فصاحت اور بلاغت میں بادشاہ تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی، اور پھر اسلام نے بھی کا یہ عہدہ برقرار رکھا کہ سفارتیں جب بین الاقوامی سطح پہ جاتی تھی تو انہیں کے افراد جاتے تھے، عقل میں، شعور میں، گفتگو کے انداز میں، معافی ضمیر بیان کرنے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور عقل میں ان کی زبردست یہ کافی چلے گئے، اور راستے میں کشتی میں
نجاشی، اور جب وہ لوٹے تو انہوں نے کہا کہ عمار کیا دوسرا بھی ضرور بیان کر دیا عمار نے، اور اس عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ معاملہ کچھ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی جو ملکہ ہے اس کی عنایات میرے دوست عمار پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا عمار بادشاہ کے پاس کل جب جاؤ تو اس سے گفتگو میں سارا طے کرنا ہے کہ جو غلام بھاگے ہیں کس طرح گرفتار ہو گئی، سارا چیز طے ہو گیا۔ اب اس نے انہوں نے کہا کہ عمار ملکہ کے پاس جاتے ہو اور ملکہ کے پاس بادشاہ کا ایک خاص فکر ہے، اسے کہو تمہارے سامنے لگا دے۔ ملکہ نے گفتگو کی اور یہ ظاہر وقت تھا، احترام تھا، اور جب یہ رکتے ہیں عمار تو انہوں نے کہا میری درخواست ہے کہ آپ کے بادشاہ جو خوشبو استعمال کرتا ہے بہت مصروف ہوتا ہے، مجھے بھی لگا دو۔ اس نے لگا دی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سنی اور بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ کچھ بس معذرت کرتا ہوں، ہمارے نالائق لوگ آ گئے ہیں یہ وہ، اور آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آج آپ بلائیں عمار کو اور اس کا سر سوکھے تو آپ کی بیوی نے وہی خوشبو لگا دی ہے جو خوشبو آپ لگا۔ بادشاہ بھڑک اٹھا، اس نے بلایا اور عمار کے سر سے وہی خوشبو آ رہی، مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ تعلق اس کا بن گیا۔ یہ ہے سیاست۔ انہوں نے جہاز سمندر میں پھینکنے کا بدلہ اس طرح لیا، بادشاہ نے کہا کہ اگر میں اسے قتل کرتا ہوں تو عرب کہیں گے سفیر کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑی معلوم بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ قذاب کا سفیر آیا اور اس نے اس کی نبوت کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ سفیر کو قتل نہیں کرتے، اگر سفارت کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑوا دوں، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن سے دیکھ لیا کوفہ اور کہا کہ تم ابھی بھی مانتے ہو کہ مسلمہ قذاب نبی ہے؟ اسے کہا میں مانتا ہوں۔ وہ عدالت میں لے گئے اور قاضی سے کہا اس کا فیصلہ کریں یہ مرتد ہے، اور کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی گردن نہ اڑائے۔ اس سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری حیثیت سفیر کی تھی اس لیے امان دی تھی، آج تو ہماری مملکت ایک شہری اور مرتد، آج تم سفیر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ قتل کیا گیا ختم نبوت کے واقعے کی وجہ سے۔ اسے نجاشی نے کہا کہ اگر میں قتل کر دوں تو ہمیشہ کے لیے بدنامی ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ جادوگر بلائے گئے اور جادوگروں نے اس کے ساتھ جادو کا سلوک کیا اور ایک خاص قسم کا جادو کیا، اور پیشاب کی جگہ پر انہوں نے کوئی چیز ڈالی اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بس اسے اب چھوڑ دیں، رہتی دنیا تک لوگ اس کا حصہ یاد کریں گے۔ عمار کو لوگوں سے نفرت ہو گئی اور جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جانوروں کے ساتھ رہنے لگا، حتیٰ کہ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، حضرت اور بڑا خلافت صدیقی رضی اللہ عنہ گزرا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ممبر پر بیٹھے اور کہا عمار ہمارا شہری ہے، عمار ہمارے قبائل میں سے ہے، عمار ہماری قوم کا فرد ہے، جاؤ اور عمار کو لے لو۔ جادوگروں نے بادشاہ کو کہہ دیا تھا کہ جنگل میں چلا جائے گا اور جس دن کسی انسان نے اس سے بات کی نہ یہ مر جائے گا۔ ہم نے جادو بھی ایسا کیا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی توڑ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا ماں جس دین اور نظر پہ دیا مجھے اس سے بحث نہیں، ہماری مملکت کا ایک شہری کہ ریمنڈ ڈیوس کا جو کیس ہوا تھا، کئی دوستوں سے ہم نے کہا جب ہمارا عروج تھا تو ہمیں بھی اپنے شہری اتنے ہی عزیز ہوا کرتے تھے جتنا آج ان کو عزیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گئے، بادشاہ بدل گیا، اس کا بیٹا، انہوں نے کہا ہاں ایک واقعہ ایسا ہوا تو تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ شخص جنگلوں میں پایا جاتا ہے، درندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ گئے اور اس سے بات کی، ہاتھ پکڑا اس کا، جسم پہ سارے بال ہی بال، برا حال اس کا، اسے چیخ ماری، اس سے کہا نہ بولو
سے نہ بات کرو. انہوں نے 2-3 جملے کہے اور گرا کر بار عمر بن العاص رضی اللہ عنہ خود بتاتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے بدلہ لیا اس سے لیا جو کچھ اس سے کیا اسے بھگتنا پڑا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہت بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. 7 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ عمر بن العاص باتوں میں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کس درجے کا ذہین آدمی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر بنا دیا. جب خلافت کی باری آئی تو فرمایا عمر اپنی حدود میں رہو, خبردار کبھی نہ سمجھنا کہ میں تمہیں خلافت کے اہل لوگوں میں شامل کروں گا. خلافت کا حال صرف وہ ہے جو بدنی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متعلق عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم زمین پہ ایک بدنی بھی جب تک موجود ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ خلافت کو, اور والا ایک بھی موجود ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ خلافت لے. اسی لیے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف پہ لوگ گئے اور لوگوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ آخری فرد ہیں جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے رکھا تھا, آپ چلے اور خلافت لے. اور سعد رضی اللہ عنہ مانے نہیں, ورنہ امت کی تعریف کچھ اور ہو جاتی. انہوں نے کہا نہیں, بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اچھا مومن وہ ہے جو پرہیزگار ہو, خدا سے ڈرتا ہو اور بالکل خاموشی سے زندگی بسر کر لے. میرا طریقہ کار یہ اصولوں کی بات, انہوں نے ایک اصول طے کی. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصولوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ صرف صوفی ایسے ہیں جن کے اصولوں میں اختلاف ہو گئی. عبادت الوجود, عبادت الشہود اگرچہ الگ مسائل ہیں, لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ دونوں مسائل کا حقیقت ایک ہی ہے. اصول کی بات ہوتی ہے کہ جتنے میڈیا میں آتے ہیں اور تراویح نماز نہیں ہے اور تراویح کہاں سے ثابت ہے اور تراویح کدھر سے آ گئی, ہمارا مدعا اصول کا اختلاف ہے. یاد رکھو امامیہ جتنے ہیں, اثناعشری جتنے ہیں, فقہ اثناعشری جتنی ہے, حوض تشیع جتنے ہیں, ان کے ساتھ اور اہل حدیث حضرات کے ساتھ اصول کا ہمارا اہل سنت کا اختلاف ہے. اس اختلاف کو سمجھنا چاہیے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے, دلیل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے اپنے زمانے میں کیے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیے ہیں, مسجد نبوی میں ہوئے ہیں, شورا میں ہوئے ہیں, اس کو کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع کسی مسئلے میں اکٹھا ہو جانا اتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں, ہم نہیں کریں. اہل سنت کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں. ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے, اس حدیث پہ عمل نہیں کریں. وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتے تھے, وہ ڈیزرو کرتے تھے اس کو کہ اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے, اس کی پیروی بھی کرے. انہوں نے کوئی چیز چھوڑ دی, اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ہو سکتی ہوں گے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ایک صاحب نے 5ویں شادی کا کہا, مشہور صحابی رضی اللہ, نام لینے میں بھی عرض نہیں, طلحہ رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں حد جاری کروں گا. 5 انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کی تھی. انہوں نے کہا خبردار رہتا ہے ایسی بات کی, ان کا حق ہے, ہمیں اس میں دخل نہیں دینا. طلحہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. جانتے تھے اللہ نے کی سمجھ دی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. اور بتاتے ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے, اور ہمارے اہل سنت کے مخالفین چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ اہل تشیع ہو, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع کوئی چیز یہاں پہنچ کے فرق پڑتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہمارے نزدیک 3 طلاقیں
عمر رضی اللہ عنہ خود دیکھتے رہے ہیں، اپنے سامنے اتارا، انہوں نے اس جماعت میں شرکت کی نہیں کی، اپنے الگ سے پڑھے، الگ بات ہے، 20 تراویح اپنی بھی اپنی مصروفیات کی بنا پہ الگ پڑھتا ہے، اس کے قائل ہیں، لیکن 20 تراویح کے اس اجماع کو توڑا ہے امامیہ نے اور اہل حدیث حضرات نے اصول کے اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع دلیل نہیں ہے، 3 طلاقوں کو توڑا ہے، اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجماع کرا کے گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع ہو گیا تھا شراب کی حد پہ، شراب کی حد کو توڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجماع کرا کر گئے تھے پوری امت کا کہ دیکھو چور کا ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے توڑا۔ وہ کہتے ہیں اہل تشیع 3 انگلیاں کاٹتی ہیں، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ 1 2 4 نہیں، 10 سے زیادہ مسائل ہیں جن پہ صحابہ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے، ان دونوں نے قائل حدیث قرار دے دیا، یہ اصول کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے، وجہ اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے، اللہ سب لوگوں کو گمراہی پہ جمع نہیں کرتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گمراہ ہو جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، لہٰذا ان کی نہیں سنی جائے گی۔ اسی لیے آپ بات کریں تو کہتے ہیں بس صرف کتاب و سنت، ہم کہتے ہیں کتاب و سنت اور مجتہدین کا اجتہاد، یہ ہے ہم کہتے ہیں اجتہاد حجت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا وہ دلیل ہے۔ اسی لیے خلافت راشدہ کا مسئلہ اسی کے تحت آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کہیں سب نے تو رضی اللہ عنہ کی بیعت کر دی، تو ہمارے نزدیک کوئی دلیل، ہم کہتے ہیں وہ دلیل ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جم جانا، اجماع، سب کا اکٹھے ہو جانا حجت اور دلیل نہیں ہے، تو اس کی زد جا کر پڑے گی ختم نبوت پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صاحبہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا نا، سب کا اجماع تھا کہ وہ نبوت کا دعوے دار ہے، لہٰذا اس کو قتل کرنا چاہیے، تو پھر اجماع توڑ دو۔ خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ سب سے پہلا اجماع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، وہ جب کہتے ہیں کہ نہیں اس کی زد جا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اجماع کروایا ہے، وہ اس پہ ختم نبوت، یہ علمی بحث ہے۔ اس کے جتنے بھی میڈیا میں شور بچا ہوا ہے، تراویح 10 ہیں کہ 12 ہے کہ 20 ہے، کسی وجہ حدیث سے آئے ہی نہیں ہیں، یہ حضرت تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، یہ واجب کا لفظ حدیث میں آیا، یہ قیاس کا لفظ حدیث میں آیا، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تقسیم حدیث میں آئی ہے، یہ فرض اور واجب بطر واجب ہے، یہ تقسیم حدیث میں آئی ہے، کہاں یہ الفاظ آئے ہیں؟ وحدت الشہود اور وحدت الوجود حدیث میں آیا، یہ الفاظ نہیں آئے، یہ اصطلاحات امت نے بعد میں اختیار کی۔ اسی لیے جو صاحب کہتے ہیں کہ سرے سے نماز تراویح ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صرف فرض نماز ایسی ہے جس پہ اللہ پوچھے گا، باقی سنتیں پڑھو نہ پڑھو، نفل پڑھو نہ پڑھو، ہماری اتنی مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض پہ بھی اللہ پوچھے گا اور سنت موقدہ کے ترک پہ بھی اللہ پوچھے گا۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت جس پہ وہ عمل کرتے رہے، آپ نے فرمایا اور کتنی شدید بات ارشاد فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک سنتی، جس نے میری موقدہ سنت کو چھوڑ دیا، لم یقل شفاعتی، قیامت میں میری شفاعت سے نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑی سی بات بھی نہیں ہے، جس ہستی کا فیض کرم اور جس ہستی کی شفاعت کی بارشیں جہنم میں کافروں تک کے کام آئے، کافر جو نچلے درجے میں تھا اوپر کے درجے، اس کے عذاب میں کمی کرتی جائے گی۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں کوئی عزت احترام میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی نظر میں ان جیسا معزز شخص کوئی نہیں، دنیا کائنات، وہ اکیلی ہستی ہے جس کو اللہ نے ختم نبوت کے مقام پر فائز کیا، اکیلی ہستی
ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. صوفیہ کہتے ہیں ہزاروں سال اللہ کی صفت علم کی تجلیات پڑتی رہی, اللہ کی صفت نور کی تجلیات پڑتی رہی, شہود کی تجلیات پڑتی رہی, اور اللہ کا اسم اعظم ایک ہے, اور اسم اعظم کی تجلیات فقط ایک ہی ہستی میں پڑی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا جگرے والا آدمی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دونوں رات کو نکلے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلو یہ جھونپڑیاں جہاں لگی ہوئی ہیں یہاں دیکھتے ہیں ان عورتوں بچوں کا کیا حال ہے, ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ایک عورت جھونپڑی کا پردہ اٹھا ہوا تھا اور تیر لے کے وہ دھاگے درست کر رہی تھی اور چرخا کاٹ رہی تھی, اور چرخا کاٹتے ہوئے وہ شعر پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو گئے ہیں اور موت نے ہم پہ فاصلہ ڈال دیا ہے, کیا کوئی دن آئے گا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش تھی, کیا کوئی دن آئے گا جب جنت میں جا کے میں ان کی زیارت کروں. فرق کے مراتب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لو, اور تم میں سے کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے, فرمایا مجھے جنت میں بھی نہیں دیکھ سکے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث بیان کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھاگے اور ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا قسم کھاؤ اس پہ میرا نام تم میں نہیں ہے, میں حضرت کی زیارت جنت میں کیسے دوں گا کہ نہیں. اور کہا کہ مومنین قسم کھاتی ہوں آپ زیارت کریں گے, باقی اس کے بعد میں کبھی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا, ان کی خدمت میں بیٹھنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ شعر سنے, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بے اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے رونے لگے, اور جب ہچکیاں کی شوٹی تو عورت نے دیکھا وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے جو تم نے دعا مانگی ہے نا کہ اللہ تمہیں اور انہیں جمع کر دے جنت میں, عمر کو بھی شامل کر دو, اللہ تم دو کے ساتھ عمر کو بھی شامل کر. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دشوار ہو گئی, جا کے گھر لیٹے 20 دن تک لوگ اس عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کو آتے رہے, روتے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا مومنین کو ہو کیا گیا ہے, بیمار کیوں ہو گئے ہیں. کوئی نہیں جانتا تھا, بس میں جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ اور جدائی کے غم نے 20 دن کے لیے بستر بنا. ایسے ہی لوگوں کو محبتیں, ایسے ہی تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضی اللہ اس درجے کے لوگ ہیں, اس لیے جتنے یہ کہتے ہیں نا کہ تراویح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف بس نماز پڑھو اور باقی نفل کوئی چیز نہیں. یہ ہمارا اصول کا اختلاف ہے یار, اصول کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی زیارت نہیں ہو, اہل سنت کا اصول ہے کہ اللہ کی زیارت. ہم کہتے ہیں قرآن کی نص یہ کہتی ہے میرا ربا نازلہ, قیامت میں کتنے خوشگوار خوش چہرے اللہ کی زیارت کریں. سنو, اللہ کی زیارت کو سہ لینا کوئی آسان کام نہیں. آواز سن لینا آسان کام نہیں. فریکوینسی جتنی بڑھتی جاتی ہے کانوں کی تکلیف اتنی بڑھتی ہے. دوسرے فریکوینسی ایک حد تک پہنچ جائے کانوں پھٹ جاتے ہیں, پڑتے خون بہنے لگتا ہے. دیکھنے کی بھی ایک حد ہے, وہ دیکھنے کی جو حد ہے قیامت میں اللہ کا دیدار اور رویت, اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے, بڑی ہمت چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے, مسلم ورلڈ آرڈر انہوں نے اپنے زمانے میں لکھا. وہ چاہتے تھے کہ دلی کے حکمران پوری امت کی قیادت کرے اور یہ کام کرے. علامہ اقبال اپنی جگہ پہ بڑے آدمی, لندن یونیورسٹی انگلینڈ میں 6 مہینے عربی پڑھاتے رہے. اللہ جب قیامت میں اپنی نعمتوں کا حساب لے گا نا تو شاید وہ اس کا بھی حساب لے کہ اقبال جیسا آدمی تم نے بھیجا تھا, تم نے کوئی عقل نہ. صرف سمجھانے کی غرض سے ہے
علامہ اقبال کی شاعری سے اگر فرد زندہ ہوتا ہے نا مردہ، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے امت زندہ ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں شاہ ولی اللہ۔ حجت اللہ البالغ لکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی اس لیے ضروری ہے، اس سے میں نے ایک مثال دے، اکھاڑے میں پہلوان کو بچے کو 1 کلو لے کے دوڑو، 2 کلو لے کے دوڑو، 40 کلو اٹھاؤ، 80 کلو، آہستہ 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 ٹریننگ بڑھتی جاتی ہے۔ ٹریڈ مل پہ بچے رننگ کرتے ہیں، اتنی 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 بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رویت، اس کے لیے بڑا جگرا اور روحانی طور پہ ہمت چاہیے۔ یہ زندگی میں نماز جو پڑھی جاتی ہے یہ پریکٹس ہے۔ اگر نماز پڑھتے رہو گے تو روح میں اتنی صفائی آ جائے گی کہ قیامت میں جب جو اللہ کی زیارت ہوگی تو سہ جاؤ۔ یہ لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں کرتے، اسی لیے قرآن کہتا ہے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو جس دن معاملہ نہایت سخت ہو جائے گا، لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، اور کون سجدہ خدا کو اس دن نہیں کر سکے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم صالحون، جو دنیا میں بالکل صحت مند اور ٹھیک تھے، یدعون الی السجود، بلایا جاتا تھا کہ ماتھا ٹیکو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن بھی خدا نے کہا میں اپنی زیارت سے بیٹھوں۔ قیامت کے دن جا کر اس غفلت کا انجام اور خمیازہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں رویت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور تم سجدے میں گر جاؤ گے اللہ کو دیکھ کے، اللہ کی زیارت کے بعد، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور اربوں سال انسان مست رہے گا اس حسن میں، اس حسن میں۔ اب حسن دیکھتا ہے، ٹی وی کا ایک منظر دیکھتا ہے تو ایچ کنارے پہ آ جاتے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کی زیارت کے بعد اربوں سال لے سجدے میں ہو گئے۔ اس دن کا وہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور جو منافق تھے کھڑے ہوں گے نا، آپ نے فرمایا کمر جھکے گی نہیں، کمر بینڈ نہیں ہوگی، نہیں جھکے گی، سیدھا جا کے تھک زمین پہ پیشانی کی لگے گی، اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو ہے نا فرض پڑھ لو اور یہ انہیں کا موقف ہے، ہمارا اس کا اصولی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ کا اجماع حجت ہے، وہ کہتے ہیں حجت نہیں کرتے دلائل ہمارے اپنے، لیکن اہل سنہ میں سے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی گمراہی نہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ ان کا اجماع حجت نہیں تو ختم نبوت اور خلافت صدیقیت پہ جا کر زد پڑتی ہے۔ سوچ لینا چاہیے کہ انسان کیا کرے اور نتیجہ کیا ہوگا۔ بات تو کچھ اور کہنی تھی مگر اس طرف بات چل رہی